بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء الی قریب۔ کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تمہارے پاس یہاں مثل سے مراد آزمائش ان لوگوں جیسی آزمائش نہیں آئی جو تم سے پہلے گزر چکے۔ تم سے پہلے کے لوگ جس آزمائش میں ڈالے گئے تھے وہ آزمائش ابھی تمہارے پاس نہیں آئی۔ مستهم الباساء والضراء، یہاں باسا سے مراد ہے سخت محتاجی اور ضرہ سے مراد ہے سخت بیماری۔ وہ سخت محتاجی اور سخت بیماری میں مبتلا ہوئے تھے، یعنی کافی تکلیفوں سے وہ دوچار ہوئے۔ وہ آزمائشیں تو تم لوگوں کے پاس آئی نہیں اور ابھی تم لوگ گمان کر بیٹھے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس میں یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ جو لوگ آزمائشوں میں ڈالے جاتے ہیں، بیماریوں میں مبتلا کیے جاتے ہیں، محتاجی میں مبتلا کیے جاتے ہیں، تو یہ اللہ کا کرم ہے اور اللہ ان کو پھر جنت کا حقدار بناتا ہے۔ ابن جریج سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے ابن ابو ملیکہ سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس نے فرمایا حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا، یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے، اور وظنوا یہاں ظنوا میں جو ہم کی زمین نکلے گی اس کے فاعل ہوں گے ان کے ساتھ والے لوگ، اور ان کے ساتھ والے لوگوں کو گمان ہوا کہ انہم قد کذبوا، کہ بے شک رسول جھٹلا دیے گئے۔ یعنی رسولوں نے تو یہ وعدہ کیا تھا کہ اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی فتح حاصل ہوگی، اور نہ مدد آئی نہ فتح آئی، مصیبتوں میں مبتلا ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے جو وعدہ کیا گیا تھا وہ وعدہ غلط تھا، یہ رسول جھٹلا دیے گئے۔ خفیفہ مطلب کیا ہوا؟ مشددہ نہیں، مشددہ ہوگا تو ہوتا تو کذبوا پڑھتے، اور خفیفہ ہوگا تو کذبوا بغیر تشدید کی پڑھیں گے۔ ذهب بها هناك، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کو وہاں لے کر گئے جو آگے آیت آ رہی ہے۔ کیا مطلب؟ اس آیت کو انہوں نے اس آیت پر محمول کیا، یہاں تک کہ حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول کہنے لگے، اور ان کے ساتھ اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے وہ لوگ کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ فلقیت عروۃ بن الزبیر، تو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا کہ متی نصر اللہ، یہ وہی گویا نا امیدی کی بات کے موقع پر رسولوں نے یہ بات کہی۔ یہ مومنین نے پوچھا متی نصر اللہ، تو رسولوں نے کہی الا ان نصر اللہ قریب۔ تو میں نے عروہ بن زبیر سے ملاقات کی، اور یہ ابن ابو ملیکہ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے عروہ بن زبیر سے ملاقات کی، اور میں نے ان سے یہ بات ذکر کی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کریمہ کو قد کذبوا پڑھتے ہیں، اور اس کو محمول کرتے ہیں حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ پر، کہ رسولوں کے مایوس ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی مدد آنے رک گئی، تو بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مدد نہیں آئے گی، اور ساتھ والوں نے کہا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، جیسے ان کو یہ گمان ہو کہ رسولوں کو جھٹلا دیا گیا۔ یہ مراد ہے یہاں پر۔ فقال، تو انہوں نے فرمایا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ،
اللہ کی قسم ما وعد اللہ، اللہ نے اپنے رسول سے کسی بھی چیز کا کبھی وعدہ نہیں فرمایا، الا عالم، مگر رسول کو یقین تھا کہ انہ کائن، کہ وہ ہوگا آپ کے وصال سے پہلے. اس لیے رسولوں کے گرد مایوسی تو نہیں آ سکتی ہے، نا امیدی نہیں آ سکتی ہے. ولیکن لم تزل البلایا بالرسول، لیکن بلائیں رسولوں کے ساتھ رہیں، یعنی رسول بلاؤں میں مبتلا مسلسل ہوتے رہے، برابر بلاؤں میں مبتلا ہوتے رہے. حتی خافوا ان یکون معهم، یہاں تک انہیں اندیشہ ہوا کہ جو لوگ ان کے ساتھ تھے وہ ان کو جھٹلا دیں گے. تو ان کو جو یہ اندیشہ ہوا اس کی تعبیر عزت اثر رسولوں سے کی گئی کہ جب رسول مایوس ہو گئے، جب رسولوں کو اندیشہ ہو گیا کہ ساتھ والے ان کو جھٹلا دیں گے اور ان کے ایمان کی، ان کی تصدیق کی امید نہیں رہ گئی. یہ مطلب ہے. فظنوا انہم، تو ان کو یہ گمان ہوا کہ انہم قد کذبوا، ان کو یہ ڈر لگا کہ یہ لوگ جھٹلا دیے گئے، یعنی جھٹلا دیے جائیں گے. تو اس کی تعبیر، اس کو جو ہے عزت رسول سے تعبیر کیا گیا ہے. تو یہ تقریباً دو طرح کی تفسیر ہوئی. ایک ام المومنین عائشہ صدیقہ کی، تو یہ کذبوا پڑھتی ہیں، اور ایک حضرت ابن عباس کی جو کذبوا پڑھتے ہیں. اس میں فرق کیا ہے کہ اذا استیأس رسول ظنوا میں ظنوا کے فاعل رسول پر ایمان لانے والے لوگ ہوں گے، کہ جو لوگ رسول پر ایمان لائے اور ان کے ساتھ تھے انہیں گمان ہوگا کہ رسول جھٹلا دیے گئے. اور یہاں حضرت عائشہ صدیقہ کے مطابق ظنوا کا فاعل رسول ہی ہوں گے. رسولوں کو گمان ہوا، یعنی رسولوں کو اندیشہ ہوا کہ یہ لوگ جھٹلا دیے جائیں گے، اس کا اندیشہ ہے. یہ فرق ہے دونوں، لیکن معال کے لحاظ سے تقریباً دونوں ایک. اللہ تعالیٰ کے ارشاد نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، کیونکہ وہ اولاد کے لیے کھیتی ہے. تو تم اپنی کھیتی میں آؤ جیسے چاہو. جیسے چاہو کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بیویوں کے آگے کے مقام میں تم دخول کرو، چاہے آگے کی طرف سے یا پیچھے کی طرف سے. یہ ہے انا شئتم کا مطلب. وقدموا لانفسکم، اور اپنے لیے نیک عمل آگے بھیجو. اب اسی کی تھوڑی سی تشریح ان حدیثوں کے اندر آ رہی ہے، اس کو آپ کو ملائیے. اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعذروهن ان ينكحن ازواجهن، جب تمہاری بیویوں کو طلاق دے ہو جائے، جب تم لوگ بیویوں کو طلاق دے دو، پھر ان کی عدت وہ اپنی میعاد کو پہنچ جائیں، یعنی ان کی عدت پوری ہو جائے، تو ان کو نہ روکو اپنے شوہروں کے ساتھ نکاح کرنے سے. شوہر نے مطلب یہ شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی، طلاق کے بعد عدت پوری ہو گئی، اب وہ شوہر چاہتا ہے کہ اسی عورت سے دوبارہ نکاح کرے اور عورت بھی راضی ہے، تو گھر کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے، مثلا باپ کو، بھائی کو، کہ تم لوگ ان کے ساتھ نکاح کرنے سے مت روکو. جب دونوں راضی ہیں تو پیغام نکاح کو قبول کر لو اور ان کا نکاح کر دو. اس آیت کریمہ کا شان نزول حضرت حسن سے روایت ہے کہ معقل بن یسار کی بیوی طلقہ زوجہا، معقل بن یسار کی بہن کو ان کے شوہر نے طلاق دے دی. فترکھا، اور چھوڑ دیا، طلاق دے دی اور چھوڑ دیا. حتی انقضت عدتھا، یہاں تک کہ جب عدت ختم ہو گئی تو فخطبہا، تو ان کے شوہر نے ان کو پیغام نکاح دیا، یعنی معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ میں تمہاری بہن سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. فابا معقل، تو حضرت معقل بن یسار نے انکار کر دیا.
کہ تمہارے نکاح میں تھی، تم نے طلاق دے دیا، تو اب تمہارے ساتھ دوبارہ ہم نکاح نہیں کریں گے۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن، انہیں نہ منع کرو، نہ روکو کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کریں، بلکہ انہیں اجازت دے دو اور کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کریں اور پیغام نکاح کو قبول کر دو۔ باب والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 4 اشہر و10۔ چائے پینے کچھ نیند کے جیسے ایسا۔ اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں، یہ شوہروں کو خطاب ہے، تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور چھوڑیں بیویاں، یعنی بیوہ عورتیں چھوڑ جائیں، یتربصن بانفسهن 4 اشہر و10، تو اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن تک روکے رہیں، یعنی 4 مہینے 10 دن عدت گزاریں، اور اس دوران نہ نکاح کی بات کریں نہ نکاح کریں۔ یہ پوری آیت کریمہ اپنوں کو قرآن پاک میں دیکھنی چاہیے۔ الا بما تعملون خبیر۔ ابن ابو ملیکہ سے روایت فرماتے ہیں کہ ابن الزبیر کہتے ہیں کہ میں نے عثمان بن عفان سے کہا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اس کے تعلق میں نے ان سے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا قد نسختها الآیت الاخری، اسے دوسری آیت نے منسوخ کر دیا۔ فلم تکتبها او تدعها، تو آپ اسے نہ لکھتے یا اس کو آپ چھوڑ دیتے، یعنی جو مصحف شریف آپ مرتب کر رہے ہیں، آپ نے کیا ہے اس میں نہ لکھتے یا اس کا لکھنا آپ چھوڑ دیتے، یہ انہوں نے کہا۔ تو حضرت عثمان بن عفان نے کہا اے بھتیجی لا اغیر شیئا منہ من مکانی، میں کتاب اللہ سے کچھ بھی اس کی جگہ سے بدل نہیں سکتا۔ اس کو نہ لکھنا تو الگ چیز ہے، میں اس کی جگہ کو بھی بدل نہیں سکتا۔ اصل میں واقعہ کیا ہے، یہ کچھ تفصیل اس میں لگتا آ رہی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ پہلے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو سورہ بقرہ میں ہے۔ سورہ بقرہ کو سورۃ البقرہ اطولہ کہا جاتا ہے، لمبی سورت، بڑی لمبی صورت ہے۔ اور اس کے بعد سورہ نساء آ رہی ہے، چوتھی سورت، اس کو سورۃ النساء القصرہ، فولا کے وزن پر القصرہ کہا جاتا ہے۔ سورۃ النساء چھوٹی والی سورت، وہ چھوٹی ہے سورہ بقرہ کی بنسبت۔ تو اس کے بعد سورہ بقرہ میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، حمل والی عورتوں کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنا حمل جن لیں، یعنی ان کے بچہ پیدا ہو جائے تو یہ ان کی عدت پوری ہوگی۔ اولات الاحمال اجلہن ان یضعن حملہن، اولات الاحمال کا لفظ یہ مطلق ہے، جو بیوہ کو بھی شامل ہے اور غیر بیوہ کو بھی شامل ہے، یعنی جس کا شوہر فوت ہو جائے اس کو بھی اور جس کا شوہر زندہ ہو اس کو بھی، دونوں کو شامل ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو گیا اور اس نے حاملہ بیوی چھوڑی تو اس کی عدت کیا ہے کہ اس کا بچہ پیدا ہو جائے۔ اور سورہ بقرہ والی آیت کریمہ کیا بتا رہی ہے کہ بیوہ کی عدت یہ ہے کہ 4 مہینے 10 دن وہ عدت گزارے، وہ بھی مطلق ہے۔
کہ حمل سے ہو تو بھی 4 مہینے 10 دن عدت گزارے، اور حمل سے نہ ہو تو بھی 4 مہینے 10 دن عدت گزارے، وہی مطلق ہے۔ اپنے اطلاق کی وجہ سے حاملہ غیر حاملہ دونوں کو وہ عام ہے۔ یہ بھی مطلق ہے جو اپنے اطلاق کی وجہ سے بیوہ غیر بیوہ، یہ دونوں کو عام ہے۔ تب کیا کیا جائے، کس پر عمل کرے؟ دونوں میں تعارض ہو رہا ہے، ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ تعارض کیسے ہوا سمجھیں؟ وہ یوں ہو رہا ہے کہ پہلی والی جو آیت کریمہ ہے سورہ بقرہ کی، یہ جو ابھی پڑھ رہی سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے، اس پر بحث میں ایک مرتبہ کر چکا ہوں بہت پہلے، وہاں پر ششماہی اول میں شروع ہی میں یہ بات آئی تھی، جہاں ابو السنابل کی کا بات آئی تھی، تو وہاں میں نے یہ بحث کی تھی۔ غالباً کتاب العلم میں یہ گزرا ہے بائیں صفحے پر، کتاب العلم میں بائیں صفحے پر یہ حدیث ہے، تفصیل سے ہے وہ حدیث۔ تو ہم نے اس پر تھوڑی سی گفتگو کی تھی، میں اب یہاں بتلا دیتا ہوں کہ ان دونوں آیتوں میں بظاہر تعارض ہے۔ تعارض یوں ہے کہ سورہ بقرہ والی آیت یہ چاہ رہی ہے کہ شوہر فوت ہو جائے تو بیوہ کی اور عدت مطلقاً 4 مہینے 10 دن ہے، حاملہ ہو تو بھی، حاملہ نہ ہو تو بھی، تو وہ عام ہے۔ حاملہ غیر حاملہ دونوں کو یہ عام ہے۔ اس کے بعد جو آیت نازل ہوئی ہے اولات الاحمال اجلہن یضعن حملہن، جو سورہ نساء میں ہے، یہ بھی عام ہے۔ اس کا تقاضا کیا ہے کہ مطلقاً حمل والیوں کی عدت وضع حمل ہے، بچہ پیدا ہو جائے تو ان کی عدت پوری ہو جائے گی۔ اب فرض کرو ایک عورت بیوہ ہوئی، شوہر فوت ہو گیا، وہ بیوہ ہو گئی اور وہ حمل سے ہے، اتفاق سے اس کے 4 مہینے 10 دن پر بچہ پیدا ہو رہا ہے، تو ایک ساتھ دونوں عدتیں پوری ہو گئیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن فرض کرو کہ 4 مہینے 10 دن کے بعد، یعنی 9 مہینے پر اس کے بچہ پیدا ہو رہا ہے، تو سورہ بقرہ والی آیت تقاضا کیا ہے کہ 4 مہینے 10 دن پر اس کی عدت پوری ہو جائے، اور سورہ نساء کا تقاضا کیا ہے کہ اس کی عدت 4 مہینے 10 دن پر نہیں بلکہ 9 مہینے پر پوری ہو۔ تو اب 4 مہینے 10 دن والی آیت پر عمل کریں، کچھ پر عمل کریں، دونوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک اور ٹکراؤ ہے کہ ادھر شوہر کا انتقال ہوا، ادھر 2-4 دن کے بعد اس کے بچہ پیدا ہو گیا، تو اولات الاحمال والی آیت جو بعد میں سورہ نساء میں نازل ہوئی، اس کا تقاضا کیا ہے کہ اس کی عدت پوری ہو جائے، جبکہ سورہ بقرہ والی آیت کا تقاضا کیا ہے کہ نہیں، عدت پوری نہ ہو جب تک کہ 4 مہینے 10 دن۔ تو دونوں میں ٹکراؤ ہو گیا، اس کو عمل کرے کس پر عمل کرے۔ تو اس سلسلے میں صحابہ کرام کے درمیان کچھ اختلاف رہا۔ اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی قسم کھا کر ایک بات کی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ بات کہی، ہم یہاں ان کی باتوں کو نقل کرتے ہیں۔ ان حضرات نے یہ بیان فرمایا، ان حضرات کی موقف کا خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ سورہ نساء کی آیت کریمہ بعد میں نازل ہوئی ہے اور بعد والی آیت ناسخ ہوتی ہے اور پہلی والی آیت منسوخ ہوتی ہے، اس لیے بعد والی آیت نے اولات الاحمال نے حاملہ کے حق میں بیوہ والے حکم کو منسوخ کر دیا، یعنی حاملہ کے حق بیوہ حاملہ کے حکم میں بیوہ حاملہ کا جو حکم ثابت ہو رہا تھا آیت بقرہ سے، اس حکم کو منسوخ کر دیا اولات الاحمال میں، ٹھیک ہے نا؟ مطلقاً بات منسوخ نہیں ہوئی، جزوی طور پر منسوخ ہوئی ہے۔ آیت بقرہ کا میں کیا تقاضا کیا ہے کہ مطلقاً بیوہ ہو، بیوہ حاملہ ہو کہ غیر حاملہ، اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، تو غیر بیوہ کے حق میں تو حکم وہی رہا 4 مہینے 10 دن۔ بیوہ کے بارے میں چونکہ اللہ کا دوسرا فرمان بعد میں آ گیا، اس لیے بیوہ کے حق میں 4 مہینے 10 دن نہیں رہے گا، بلکہ بیوہ کے حق میں کیا ہوگا، وضع حمل ہو، جب بچہ پیدا ہو جائے تب اس کی عدت پوری ہوگی۔
اب بچہ چاہے پہلے پیدا ہو جائے تو پہلے عدت پوری ہو جائے گی، چاہے 4 مہینے 10 دن پر بچہ پیدا ہو تو 4 مہینے 10 دن پر عدت پوری ہوگی، یا 9 مہینے پر بچہ پیدا ہو تو 9 مہینے پر عدت پوری ہوگی۔ تو وہ عدت کم سے کم بھی ہو سکتی ہے اور زیادہ سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو بیوہ حاملہ کے حق میں اس آیت کا حکم جو ہے منسوخ ہو گیا، اور بیوہ غیر حاملہ کے حق میں اس حکم باقی ہے۔ تو جزوی طور پر آیت کریمہ منسوخ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے بارے میں سوال ہوا کہ اگر بیوہ حاملہ کا بچہ چند دنوں میں پیدا ہو جائے تو آپ اس کی بھی عدت ختم مانیں گے اس کی عدت پوری ہو گئی؟ یہ ایک معارضہ تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے 10 دن بیان کیا ہے، تو ایک مناظرہ تو ہوا ہے، ہلکا پھلکا مناظرہ تھا۔ تو انہوں نے بڑا نفیس جواب دیا مناظرے کا، اس سے مناظرے کا درس ملتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جب تم تغلیظ کا حکم جاری کرتے ہو تو تخفیف کا حکم کیوں نہیں اختیار کرتے؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ تغلیظ کا تخفیف، تغلیظ میں تشدید کہتے ہیں، سخت حکم۔ مطلب اس کا کیا ہوا کہ تم لوگ اس بات کے قائل ہو کہ اگر عدت 4 مہینے 10 دن کے بعد کبھی پوری ہو، مثلا 9 مہینے پر 9.25 مہینے پر پوری ہو، تو تم اس کو اختیار کرتے ہو، وہ بیوہ کے لیے شدید ہے، سخت حکم ہے۔ بیوہ کے لیے آسانی سے 4 مہینے 10 دن میں اس کی عدت پوری ہو جائے تاکہ وہ باہر ہو جائے عدت سے، تو اس کے دونا تم نے بڑھا کر دیا، وہ اس کے لیے تغلیظ ہے، تشدید ہے۔ تو اس آیت کریمہ کا حکم تغلیظ میں اور تشدید میں تو تم جاری کرتے ہو، تو جب بچہ پہلے پیدا ہو جائے جس میں اس عورت کے لیے تخفیف ہے تو تخفیف کو تم کیوں نہیں اختیار کرتے؟ جبکہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں تمہارے اوپر کوئی تنگی نہیں۔ سرکار فرماتے ہیں یسروا ولا تعسروا، آسانی اختیار کرو، دشواری مت لاؤ۔ تو وہ لاجواب۔ تو اس یہ معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا مطلب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو چاہے، تو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ سورہ نساء والی آیت بعد میں نازل ہوئی ہے، یہ ناسخ ہے۔ جو ناسخ ہوتا ہے عمل اسی پر ہوتا ہے، جو منسوخ ہوتا ہے عمل اس پر نہیں۔ اس مسئلے میں فقہائے مفسرین نے جو بحثیں کی ہیں ان تمام بحثوں کا خلاصہ ہم نے یہاں پر بیان کر دیا۔ اب آپ کو دیکھیے اس میں کیا ہے، یہاں بھی سب باتیں آئیں گی اور حاشی میں بھی کچھ آپ کو ملے گا انشاءاللہ، لیکن یہ تقریر ذہن میں رہے گی تو کہیں آپ کو پریشان نہیں ہوگی۔ ذرا ایک نظر ایک اور مسئلہ آپ لوگوں کے لیے آج ہے، آج سب کو رہنا چاہیے تھا۔ دیکھو حاشیے میں نا وہ ابو السنابل والی حدیث کا حوالہ یہ دے رہے ہیں، میں اس حدیث کا صفحہ نہیں بیان کیا ہے، وہ کتاب جلد رہتی نا جلد اول، تو میں آپ کو بتا دیا کتاب جلد میں اس صفحے پر وہ حدیث ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت سبیعہ اسلمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ بھی جوان تھی۔ شوہر کی وفات کے چند دنوں بعد ہی ان کے بچہ پیدا ہو گیا، تب یہ بناؤ سنگار کر کے بیٹھ جاتی تھی تاکہ ان کے لیے کوئی مناسب رشتہ آئے۔ حضرت ابو السنابل کو ادھر سے گزر ہوا تو فرمایا کہ تم ابھی عدت میں ہو اور تم بناؤ سنگار کر کے بیٹھتی ہو خطاب کے لیے، یعنی نکاح کا پیغام دینے والوں کے لیے۔ تو انہوں نے بتایا کہ میرے بچہ پیدا ہو گیا، میری عدت پوری ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تمہاری عدت 4 مہینے 10 دن میں پوری ہوگی، تم ابھی اس لائق نہیں ہوئی ہو۔ تو وہ فوراً اٹھی اور سرکار کی بارگاہ میں گئی اور مسئلہ پوچھا کہ مجھ سے یہ کہا گیا ہے اور میں نے ایسا کیا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا تم نے ٹھیک کیا اور تمہارے لیے نکاح کی اجازت ہے۔
تو وہ حدیث بھی اس بات کی شاہد ہے، دلیل ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی عدت پوری ہو جائے گی، اگرچہ بچہ شوہر کی وفات کے چند دنوں کے بعد ہی پیدا ہوا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے جو جلد اول کتاب العلم میں گزر چکی ہے۔ سمیہ اسلمیہ کی حدیث ہے، وہ ابو السنابل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق یہ واقعہ۔ اسے میں دیکھتا ہوں کہ ایک واقعہ، ایک تفصیلی واقعہ انہوں نے اور بیان کر دیا صاحب، اس میں دونوں کو الگ الگ رکھتے تو ٹھیک تھا، دونوں کی ایک میں مخلوط کر دیا، اس لیے آپ لوگ اس کو بھی سمجھ لیجیے۔ وہ یہ ہے کہ متوفی عنہا زوجہا، تو چاہے تو یہ کہو چاہے بیوہ کہو، مختصر بیوہ کہو۔ بیوہ کی عدت پہلے 1 سال تھی، جس میں 4 مہینہ 10 دن تو واجبی تھا کہ واجبی طور پر اس کی عدت گزارنی ہے، اور باقی 7 مہینے کتنے دن ہو جائیں گے 1 سال میں؟ کتنا باقی بچائے گا؟ 1 سال میں 4 مہینہ 10 دن نکال دو، 7 مہینے 20 دن بچے گا، ٹھیک ہے نا؟ 7 مہینے 20 دن، 7 مہینے 20 دن بچے گا، 20 10 30 ہو جائے گا، 8 ہو جائے گا، اور 4 12 ہو جائے گا، 8 4 12۔ تو باقی 7 مہینے 20 دن وہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے وصیت تھی، تاکید تھی اولیاء کو کہ وہ اس کو گھر میں رہنے دیں، ان کو باہر نہ نکالیں، اس کے نان نفقے کا انتظام کریں۔ اگر یہ وہاں پہ رہنا چاہتی ہے بیوہ تو اس کے لیے سال بھر تک کی عدت کا انتظام کریں۔ تو عورتیں رہتی بھی تھیں، مگر یہ ان کی مرضی پہ تھا کہ اگر وہ چاہیں کہ عدت نہ گزاریں بقیہ دن تو 4 مہینہ 10 دن پوری کرنے بعد نکل سکتی ہیں، اور چاہیں تو 7 مہینے 20 دن اور رہ جائیں تو ان کی رہائش کا اور کیا کہتے ہیں کھانے کا اور کپڑے کا انتظام اولیاء کریں گے، اور ان کو قرآن نے ہدایت کر دی تھی تم کو اس کا انتظام کرنا ہے۔ مگر بعد میں تو یہ طریقہ اس طور پہ چل رہا تھا، مگر بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایک محکم فرمان جاری کر دیا، یہی جو ابھی آپ نے پڑھا کہ 4 مہینے 10 دن۔ تو اب وہ جو 7 مہینے 20 دن کا اختیاری حکم تھا، جس میں اولیاء کے ذمہ نفقہ سکنا کا بھی انتظام کرنا تھا، یہ اختیاری تھا، اور یہ موقوف تھا عورت کی اختیار پر، چاہے تو عدت گزارے چاہے تو نہ گزارے، وہ اختیاری حکم منسوخ کر دیا۔ تو اب چونکہ اس آیت کریمہ سے دونوں احکام وابستہ ہیں، اس لیے دونوں کو ایک ساتھ ہی لے کے چل رہے ہیں۔ ایک حکم تو یہ کہ اس آیت کریمہ میں عموم حاملہ اور غیر حاملہ کے لیے، تو اس پر ہم نے گفتگو کر دی، پوری وہ گفتگو مکمل کر دی، اور دوسرے یہ کہ پہلے یہ عدت 1 سال کی تھی، جس میں سے 4 مہینے 10 دن واجبی تھی اور 7 مہینے 20 دن اختیاری تھی، تو اس کو منسوخ، اس آیت کریمہ نے اس حکم کو، اس اختیاری حکم کو منسوخ کر کے 4 مہینے 10 دن کو لازم کر دیا، حتمی کر دیا، ابھی رہے گا اور اس کے سوا کچھ نہیں رہے گا۔ تو گویا اس طور پر معلوم ہوا کہ اس آیت کریمہ سے 2 طرح کے احکام وابستہ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب ان دونوں باتوں کو ذہن میں رکھ کر کے آپ لوگ ترجمہ کیجیے۔ خواص کا سبق اہم تھا اور سب چلے گئے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، فرماتے ہیں حضرت مجاہد، کانت حاضر عدت تعتد عند اہل زوجہا، کہ عورت کا شوہر کے ہاں یہ عدت گزارنا تو واجب تھا، 4 مہینے 10 دن۔ اس کے بعد اس کے ساتھ اللہ نے یہ نازل فرمایا، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑیں تو وصیتاً لازواجہم، تو وہ اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر جائیں، متاعاً نان نفقے کا سال بھر تک کے لیے، کہ اپنے بیویوں کے لیے وصیت کر جائیں کہ ان کو سال بھر تک کے لیے متاع دیا جائے، نان نفقہ کپڑا
متاع میں سب آئے گا، رہائش، کپڑا، کھانا، غیر اخراج، اور انہیں گھر سے نکالا نہ جائے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، اور اگر خود نکل جائیں، خود چلی جائیں تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، جو اپنے بارے میں بھلائی کے ساتھ کریں تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، لیکن تم مت نکلنا۔ قال، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پورے تمام سنہ، جعل اللہ لہ تمام سنہ، پورے سال، ایک سال کامل عدت کے لیے عدت کا مقرر کر دیا تھا۔ تو 7 مہینے 20 دن بطور وصیت، اگر عورت چاہے تو سکونت اختیار کرے اس کی وصیت کے مطابق، اور چاہے تو نکل آئے، غیر اخراج، وہ لوگ نہیں نکالیں گے، اور یہ خود نکل آئے تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو عدت جیسا کہ اس کے اوپر واجب تھی یہ ہے۔ یہ قول حضرت مجاہد سے منقول ہے۔ عطا کہتے ہیں کہ ابن عباس نے کہا کہ نسخت حاصل آیت عدتہا عند اہلہا، کہ اس آیت نے، یہ جو والذین توفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر جو ہے، اس آیت نے اس کی اس عدت کو منسوخ کر دیا جو شوہر کے گھر والوں کے ہاں وہ رہتی اور عدت گزارتی ہے، حیث و شاء، جہاں وہ چاہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا غیر اخراج، کہ وہ لوگ نکالے نہیں، تو وہ منسوخ ہو گیا۔ اور عطا کہتے ہیں ان شاءت اعتدت، اگر وہ چاہے تو اپنے گھر والوں کے ہاں، شوہر کے گھر والوں کے پاس عدت گزارے اور سکونت کرے اس کی اپنی وصیت کے مطابق، اور چاہے تو باہر نکل جائے۔ تو یہ بات بھی ہوئی، تو یہ جو اختیاری تھا یہ منسوخ ہو گیا اور باقی لازم رہا۔ فلا جناح علیکم فیما فعلنا۔ قال، عطا کہتے ہیں پھر میراث کا حکم آیا، فنسخ السکنا، جب میراث کا حکم آ گیا تو رہائش کا حکم منسوخ ہو گیا، کیونکہ اب 7 مہینے 20 دن تک وہ رہے گی تو اس کا نان نفقہ بھی انہی کے ذمہ رہے گا، اور جب اس کو وراثت سے حصہ مل رہا ہے تو اس کا یہ حق دوسرے کے ذمہ کیوں جائے، لہذا سکنا منسوخ ہو گیا، اور اسے اجازت دے دی جہاں چاہے عدت گزارے، اور اس کے لیے سکنا نہیں، یعنی 7 مہینے 20 دن کے لیے۔ چلو، تو ایک مسئلہ تو جناب والا یہ ہو گیا۔ اب دوسرا مسئلہ جو عموم کے نسخ کے تعلق سے تھا اب آ رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، محمد بن سیرین سے فرماتے ہیں کہ جلست الی مجلس، میں ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا جس میں وہ زمائے انصار تھے، یعنی انصار کے بڑے بڑے لوگ موجود تھے، ان میں عبد الرحمن بن ابو لیلہ بھی تھے۔ تو میں نے عبداللہ بن عتبہ کی حدیث ذکر کی سبیعہ بنت حارث کے بارے میں، سبیعہ بنت حارث کے بارے میں جو عبداللہ بن عتبہ کی حدیث سے وہ میں نے ذکر کی۔ تو عبد الرحمن نے کہا ولیکن امہ، لیکن ان کے چچا یعنی عبداللہ بن عتبہ کے چچا تو اس کے قائل نہیں تھے، جو سبیعہ بنت حارث والا مسئلہ ہے اس کے قائل نہیں تھے۔ تو میں نے کہا انی لجالک، یہ محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں دلیر مانا جاؤں گا اگر میں اس آدمی پر جھوٹ بولوں جو کوفہ کے علاقے میں رہتا ہے، کوفہ کے جانب میں گوشے میں رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کوفہ میں رہتے تھے، انہیں سے کہنا ہے، اور انہوں نے اپنی آواز بلند کر کے بات کہی کہ اگر میں اس آدمی پر جھوٹ بولوں جو میں کہہ رہا ہوں تو میں جرأت مند قرار پاؤں گا، یعنی میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ کہتے ہیں ثم خرجت، تو پھر میں نکل آیا، تو میں نے مالک بن عامر سے ملاقات کی، یا مالک بن عوف سے ملاقات کی، شک راوی ہے۔ تو میں نے کہا کہ کیف کانا قول ابن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے قول متوفی عنہا زوجہا وہی حامل، یعنی بیوہ حاملہ کے بارے میں عبداللہ بن مسعود کا قول کیا تھا؟ مطلب یہ تھا فلاں تو یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا قول یہ نہیں تھا، میں جانتا ہوں کہ یہی تھا، آپ بتائیں ان کا قول کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود نے تو یہ مجھ سے فرمایا ہے کہتا جعلون علیہ تغلیظ، کیا اس پر تم حکم سخت نافذ کرتے ہو اور حکم رخصت اس کے لیے نہیں رکھتے؟ ضرور، یقیناً سورۃ النساء
جو چھوٹی صورت ہے لمبی والی صورت کے بعد نازل ہوئی، سورہ بقرہ کے بعد نازل ہوئی. تو بتانا کیا تھا کہ جو بعد میں نازل ہوتی ہے وہ ناسخ ہوتی ہے. تو اس کا خلاصہ وہی ہوا جو میں نے بیان کر دیا. تو اس طرح سے حضرت عبداللہ بن عون نے اپنی تصدیق حضرت مالک بن عوف سے کرا لی کہ میرے اوپر جو اعتراض کیا گیا ہے کہ ان کا یہ قول نہیں ہے وہ غلط ہے. باب قول حافظ الصلوات والصلاۃ الوسطی، محافظت کرو نمازوں کی. محافظت کیا ہے؟ پابندی سے ادا کرنا، خاص طور پر نماز وسطیٰ کی. دیکھو واو جو ہے یہاں پر عطف کے لیے نہیں ہے، اس واو کو واو تخصیص بولتے ہیں کہ خاص طور پر نماز وسطیٰ کی. اس لیے کہ نماز وسطیٰ جو اصل ہے اس کی محافظت کے لیے بڑی تاکید آئی ہے. یہ صلاۃ مشہودہ ہے جس میں رات ڈیوٹی والے فرشتے بھی حاضر رہتے ہیں اور دن ڈیوٹی والے فرشتے بھی حاضر رہتے ہیں. یہ سب حدیثیں گزر چکی ہیں، یہ حدیث بھی گزر چکی ہے، اس کو آپ لوگ ملا لیجیے. وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے قیام کرو یہ تاشیار ہو کر. اور ایک قول یہ ہے کہ قانتین کا معنی کیا ہے؟ بالسکوت، فأمرنا بالسکوت. اس آیت کے نزول کے بعد ہمیں سکوت کا حکم دے دیا گیا. پہلے صحابہ کرام نماز کے اندر کلام کر لیتے تھے اور کلام جائز تھا، اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا اب تم لوگ نماز میں کلام نہ کرو بلکہ سکوت اختیار کرو. باب قول عز و جل فإن خفتم فرجالا اور رکبانا، اگر تمہیں اندیشہ ہو رجال راجل کی تو تم لوگ فرجال کا مطلب کیا ہے؟ فصلوا رجالا، تو پیدل چلتے ہوئے نماز پڑھ لو. اگر خوف ہو تو پیدل چلتے ہوئے نماز پڑھ لو، یا سواری پر چلتے ہوئے نماز پڑھ لو. تو سواری پر بھی اور پیدل چلتے ہوئے بھی حالت خوف میں نماز کی اجازت دی گئی ہے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم لوگ پرامن ہو جاؤ، خوف کی حالت نہ رہے، امن کی حالت ہو جائے، تو اللہ کا ذکر کرو، یعنی نماز پڑھو. کما علمکم، جیسا کہ اللہ نے تم کو تعلیم دی ہے. کیا تعلیم دی ہے؟ یعنی وہ نماز کا جو معروف طریقہ ہے اس معروف طریقے کے مطابق ایک جگہ ٹھہر کر کے نماز پڑھو. اصل میں نماز فرض کی ادائیگی کے لیے جیسا کہ میں اس سے پہلے جلد اول میں بتا چکا ہوں، استقرار علی الارض ضروری ہے. زمین پر ٹھہراؤ، زمین پر ایک جگہ ٹھہر کر نماز پڑھنا. تو دو چیزیں ہوگی، ایک تو زمین پر ٹھہرنا، زمین، اور دوسرے ٹھہراؤ. زمین بھی چاہیے اور زمین پر استقرار اور ٹھہراؤ بھی چاہیے. جب یہ دونوں باتیں ہوں گی تب وہ نماز صحیح ہوگی. چلتی ٹرین کے مسئلے میں اصل اختلاف یہی ہو گیا کہ زمین پر ٹھہراؤ تو نہیں ہے، ٹرین زمین پر تو چل رہی ہے مگر قرار الارض نہیں ہے، زمین پر قرار نہیں ہے، تو نماز کیسے ہوگی؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ حالت خوف ہے، کیونکہ اگر ہم چلتی ہوئی ٹرین میں نماز فرض ہوگی. اب اگر ہم چلتی ہوئی ٹرین میں اس سے اترتے ہیں تو ہماری جان جا سکتی ہے. پھر جب ٹرین چلی جائے گی تو ہمارا مال و اسباب بھی چلا جائے گا. پھر ہم کب جائیں گے؟ تو کئی طرح کے خوف ہوں. اور یہ ہو کہ ہم چلتی ٹرین سے نہ اتریں، زنجیر کھینچ دے تو قانون کی مخالفت ہوگی، تو قانون میں پکڑ جانے کا خوف ہے. اور اگر ہم یہ سب نہ کریں، اسٹیشن ہی پر رک جائیں تو بھی ٹرین چلی جائے گی تو ہماری دقت ہوگی. تو ہر حال میں ہماری خوف ہے. تو فإن خفتم فرجالا اور رکبانا والی کیفیت پالی گئی، اس لیے اجازت دے دی گئی. فإذا أمنتم، تو وہ جو استقرار اور قرار الارض کی جو شرط ہے حالت امن کی بات ہے. جب تم امن میں ہو تو اللہ کا اس طور پر ذکر کرو جو تم اس نے تم کو سکھایا ہے، یعنی قرار الارض کے ساتھ. اور خوف کی حالت ہو تو اب قرار الارض فرض نہیں ہے. معلوم تکونوا تعلمون، جو تم نہیں جانتے تھے تو اللہ نے سکھایا تم کو. اب اس کے بعد جو ہے نا وہ مفردات ہیں، مفرد الفاظ کے مفرد معنی. اب اس کے بعد جو ہے نماز خوف کی حدیث بیان کی گئی ہے. اس کو میں دیکھ لیتا ہوں کیا ہے. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ کان اذا سئل، جب مجھ سے نماز خوف کے بارے میں پوچھا جاتا تو فرماتے کہ یتقدم الامام، امام آگے بڑھ جائے اور لوگوں کا ایک گروہ بھی آگے بڑھ جائے اور امام انہیں ایک رکعت پڑھائے. یعنی جب سفر میں ہوں گے تو ان کو 2 رکعت پڑھنی ہے، تو
امام ان کے 2 حصے کر دے، ایک حصہ جو ہے مقابلے میں رہے گا، ایک حصہ نماز پڑھے گا. جب ایک رکعت پڑھ لے تو چلا جائے، پھر وہ حصہ آ جائے، وہ ٹکڑی آ جائے، وہ آ کر کے نماز پڑھے. تو امام ساتھ ان کی ایک رکعت ہو جائے. پھر بعد میں امام جب سلام پھیرے گا تو یہ لوگ اپنی اپنی نماز مسبوق کی حیثیت سے پوری کر لیں گے. اس کو دیا ہے. وطائفۃ من الناس یصلی بہم الامام رکعتین وتكون طائفۃ منهم بینهم وبین العدو لم يصلوا فاذا صلى الذين معه ركعتين استاخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون وتقدموا الذين لم يصلوا فيصلوا. اس طرح پڑھا ہوا آپ لوگوں کا سب میں ڈال لیجیے گا. ہم جو ڈھونڈنا چاہتے ہیں وہ مل نہیں رہا. بعد انصاف الامام فیکون کل، یہ بال شریعت میں بھی یہ مسئلہ آپ کو ملے گا نماز خوف کے بعد میں. فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ هُوَ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ، جب خوف کم ہو تو اس طور پر کریں گے، لیکن خوف اگر اس سے بھی زیادہ ہو تو صلوا رجالا وقیاما، تو پیدل چلتے ہوئے، کھڑے کھڑے، اپنے قدموں بل کھڑے کھڑے یا سواری کی حالت میں چلتے ہوئے نماز پڑھیں، خواہ قبلہ طرف رخ ہو یا نہ ہو. یہی میں دیکھنا چاہتا تھا. تو یہ مسئلہ چلتے ٹرین پر صادق آتا ہے، اس لیے ہم لوگ اس کی اجازت دیتے ہیں. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، پھر یہ وہی ساری باتیں پھر پلٹ کر کے آئے گی. اور یہاں وہی چیز دہرا دے کہ آپ نے فلما تکتبوها، آپ اسے کیوں لکھتے ہیں، یا کہا کہ ندوها، ہم چھوڑ دیں. تو انہوں نے فرمایا ابن اخی لا اغیر شیئا منه من مکانی. اس قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتى، یاد کرو جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب تو مجھے مشاہدہ کرا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. یہ آیت اور یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں آپ پڑھ چکی، لیکن میں ایک مرتبہ پھر پڑھ دیتا ہوں. ابو ہریرہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا نحن احق بالشک من ابراہیم، ہم ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ شک کے حقدار تھے جب کہ انہوں نے کہا تھا رب ارنی کیف تحیی الموتى، یہ رب تو مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. تو اللہ نے پوچھا اولم تؤمن، کیا تو تصدیق نہیں کرتا؟ تو انہوں نے عرض کی کیوں نہیں، لیکن تاکہ میرے دل میں اطمینان ہو جائے. فسرہن قتلہن الی آخر. اس میں سرکار کیا بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ابراہیم علیہ السلام نے شک کے طور پہ بات نہیں کہی ہے، بلکہ آنکھوں سے مشاہدے کے بعد جو اطمینان مزید جو حاصل ہوتا ہے وہ اطمینان مزید بغیر مشاہدے کے نہیں ہو پاتا. اس لیے انہوں نے کہا تھا پروردگار تو مجھے دکھا دے تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے. تو شک کی وجہ سے نہیں کہا تھا بلکہ اطمینان مزید کے لیے کہا تھا. بلا کے اطمینان قلبی، اس کے لیے انہوں نے کیا تھا. شک کے طور پر ہوتا تو میں ان سے زیادہ شک کا حقدار تھا، کیونکہ میں ان کی اولاد میں ہوں، میں ان کے فرزندوں میں ہوں. تو یہ سرکار نے عذرائے تواضع بات کی. لیکن مجھے شک نہیں ہے تو ان کو بدرجہ اور شک نہ ہو، یہ سرکار نے اس کو دلالت النص کہا جاتا ہے.